السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلیمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ایوری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 ایسے فیصلے جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے لو برڈ کی فیلڈ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہ پورا سیزن اپنا خراب کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہی فیصلوں کی وجہ سے جو ہے نا اس لو برڈ کی فیلڈ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو پہ جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے نا، لوگ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ وداؤٹ نالج کرتے ہیں۔ اس میں ان کو الف سے بے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور وہ بغیر نالج کے جب اس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں نا، لوگوں کی باتوں میں آ کے لوگ ان کو بہت سارے جو ہے نا سبز باغ دکھاتے ہیں، اور وہ صرف لوگوں کی باتوں میں آ کے جو ہے نا اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو خود سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ بیسیکلی تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا صرف ایک فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے برڈز وغیرہ سیل کرنے کی خاطر جو ہے نا ان کو غلط گائیڈ کر کے تو یہ فیلڈ شروع تو کروا دیتے ہیں، لیکن جب نالج نہیں ہوتا تو وہ جو ہے نا ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ جو بھی اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہے نا، سب سے پہلے اس کے بارے میں نالج اکٹھا کرے۔ اور اب تو اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر قسم کی جو ہے نا معلومات مل جاتی ہیں۔ اس میں تقریباً 90% جو ہے نا معلومات آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو مل جائیں گی، باقی بھی مل جاتی ہیں لیکن اتنی تو منیمم مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو دوسرا سب سے برا فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی استاد کے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں استاد کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے، اور استاد وہ بھی جو مخلص ہو، ٹھیک ہے۔ استاد ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کو قدم قدم پہ جو ہے اس فیلڈ میں کامیابی کی طرف لے جانے میں جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اگر وہ آپ سے مخلص ہے تو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں نے بہت سارے استاد ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف اور صرف لالچی ہوتے ہیں، اور اس کی ایک مثال میں ایسی دوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا، بلکہ ان کے اس ایکسپیرینس کی وجہ سے ہی میری ان سے دوستی ہوئی کہ ان کو جو استاد ملے تھے نا، وہ ان کو وہ برڈز جو ہے وہ انہوں نے ان کے شیڈ میں ایڈ کروائے جن کی ویلیو جو ہے اس وقت بہت کم ہو چکی ہے۔ مطلب ان کے اپنے وہ برڈ جو ہے نا باہر کہیں سیل نہیں ہو رہے تھے، تو اس بندے کو جو ہے وہ سب انہوں نے سیل کیے، اپنی ارننگ اچھی کر لی، اور اس بندے کا جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کا نقصان ہی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ اس طرح کے استادوں سے بچنا چاہیے، یہ جو لالچی استاد ہیں نا ان سے بچ کے آپ کو ایک مخلص استاد جو ہے نا وہ ضرور اپنے لیے رکھنا چاہیے۔ مخلص استاد کی پہچان زیادہ تر تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوگا نا آپ کا، مطلب جو مخلص استاد ہوگا وہ آپ کو جب بھی مشورہ دے گا نا وہ اپنا بینیفٹ دیکھے بغیر دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کہ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے جو ہے نا آپ کو مشورہ دے گا، نہ ہی اپنی پروڈکٹس کو ہر وقت سیل کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو ہے اس میں لازمی طور پہ جو ہے نا استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ استاد کے بغیر جو ہے یہ اس فیلڈ میں کامیابی ممکن ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لک پہ۔ اگر آپ کی لک بہت زیادہ اچھی ہے نا پھر تو آپ ترقی ویسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو مطلب سمجھ لیں کہ 90% لوگوں کو کم از کم جو ہے نا استاد کی ضرورت لازمی ہے اس فیلڈ میں، تاکہ وہ اس میں جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے سروائیو کر سکیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، برڈز جو ہیں وہ ڈی این اے کے بغیر لیتے ہیں۔ جب آپ بغیر ڈی این اے کے برڈز لیتے ہیں نا تو آپ کو میل فیمیلز کا کنفرم نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے نا مطلب کچھ پیسے بچانے کی خاطر جو ہے وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں پورا سیزن، مطلب جو آپ کا آف سیزن ہے نا وہ پورا آپ ویٹ کرتے ہیں، اور جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا تو آپ ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس میلز کی جو ہے نا وہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے، فیمیلز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ اب جو ایکوالٹی ہے نا وہ مینٹین نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو لازمی جو ہے وہ سٹارٹنگ میں برڈز کا ڈی این اے کروا لینا چاہیے، تاکہ آپ کو آپ کی ورکنگ کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے پیرنگ کیا کرنی ہے، اور اس چیز میں بھی آپ کا استاد جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گا، جو مخلص استاد ہوگا، کہ فیوچر ورکنگ کیا ہے، اس میں آپ کو پیرنگ کیا کرنی چاہیے، کس برڈ کو کس کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اس پوائنٹ میں جو ہے پہلے والا پوائنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو آپ کو جو ہے نا اس پوائنٹ سے بھی جو ہے استاد کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے ایک مخلص استاد کو اپنے ساتھ رکھیں، اور دوسرا جو ہے
برڈس کے ڈی این اے نا ٹائم سے کروا لیں تاکہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے آپ اچھے طریقے سے اچھے برڈس کو جو ہے نا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیئرنگ کر سکیں. یعنی کہ جب سیزن سٹارٹ ہونے لگے نا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اچھی پیئرنگس کر سکیں. اب اس چیز میں آپ یہ دیکھیں، جب آپ نے برڈس کے ڈی این اے نہیں کروایا اور سیزن سٹارٹ ہو گیا اور آپ کے پاس جو ہے میل زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب آپ وہ میلز کو کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ کہیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور لوگ پھر اسی چیز سے ڈسارڈ بھی ہوتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی دیر محنت کی اور ہمیں ملا کیا، جبکہ غلطی تو اپنی ہے. اگر آپ نے ڈی این اے کروایا ہوتا، آپ کو میلز کی فیمیلز کنفرم ہوتے، تو آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کبھی بھی وہ ویٹ کرنا ہی نہ پڑتا، یا آپ کو اس سچویشن کا جو ہے نا سامنا کرنا ہی نہ پڑتا. تو یہ غلطی کس کی ہوئی؟ یہ ہماری اپنی ہے. تو جب ہم خود اس طرح کی غلطیاں کریں گے تو پھر ہم فیلڈ کو جو ہے نا برا نہیں کہہ سکتے. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ پہلے ہی آپ ذہن میں رکھا کریں کہ ہمیں جو ہے نا ایک پراپر وے میں چل کے جو ہے اس فیلڈ کو اپنانا ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ لے تو لیتے ہیں برڈس، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ چک سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے. اس میں لوگ جو ہے غلط ٹائم پہ جو ہے غلط برڈ جو ہے پرچیز کرتے ہیں. کیا پرچیز کرتے ہیں؟ وہ جب سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے ستمبر اکتوبر میں، تب لوگ جو ہے بریڈرز پرچیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط عمل ہے. کیونکہ اب ایک سمپل سی بات میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بریڈرز جو ہے نا سیزن کے سٹارٹ میں کوئی بھی سیل اچھے والے نہیں کرے گا. جو اچھے اس کے پاس برڈز ہوں گے نا وہ کبھی بھی سیل نہیں کرے گا. جو ڈیفیکٹڈ ہوں گے، جن میں کوئی ایشو ہوگا، باؤنڈنگ ایشو ہوگا، انفرٹیلٹی کا ایشو ہوگا، یا کسی بھی قسم طرح کا کوئی بھی ایشو ہوگا نا، لوگ وہ والے برڈ زیادہ سیل کرنے کی طرف جائیں گے. تو آپ جو ہے وہ کسی سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے بریڈرز پر جو ہے وہ سیل کرے گا. ہاں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ایسا ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھے برڈز جو ہے وہ سیل کر دیتا ہے تو پھر وہ ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن 95 to 90% جو ہے نا یہ لوگ جو ہے وہ اچھے بریڈرز کوئی بھی سیل نہیں کرے گا، اور آپ کو جو ہے وہ غلط برڈ ہی ملیں گے اور آپ نقصان اٹھائیں گے. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بہت بری ہے. لوگوں کی کچھ نا عادت بن گئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ایک بریڈر پیس لگا دیتے ہیں. مطلب میل جو ہے وہ بریڈر لگا دیا، فیمیل اس کے ساتھ ہے، اگر فیمیل لگائی ہے تو وہ چھوٹی ایج کی لگا دی ہے، اگر مطلب فیمیل نہیں ہے تو اسی کے ساتھ جو چھوٹی ایج کا میل لگا دیا. ٹھیک ہے. مطلب یا تو ایج کم کر دیں گے، یا سیم جینڈر کے جو ہیں وہ پیسز لگا دیں گے، یا فیمیل کا پیئر بنا کے آپ کو دے دیں گے. تو اس لیے جو ہے نا آپ کبھی بھی جو ہے بریڈر پرچیز کرنے کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، اس میں بھی آپ جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے. یہ بہت بڑا جو ہے نا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس چیز کا میں خود سامنا کر چکا ہوں، لیکن میں نے سیدھی سی بات ہے صبر سے جو ہے کام لیتے ہوئے پھر اس چیز کو سیکھا، اور اب آپ سے جو ہے نا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اب جو ہے میں آپ لوگوں کو جتنے بھی نیو آنے والے فینسیئرز ہیں نا ان کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پراپر وے میں آئیں، اور اس میں جلد بازی کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہی میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں جو ہے نا لیک آف پیشنس، مطلب صبر کا نہ ہونا، لوگوں میں صبر کا نہ ہونا جو ہے نا بہت ہی غلط چیز ہے. حالانکہ جو لو برڈ کی فیلڈ ہے نا اس کا دوسرا نام ہی جو ہے صبر و تحمل ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے نا وہ صبر و تحمل اور انفارمیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے اس فیلڈ میں جو ہے وہ انٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ صبر رکھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ مطلب اتنے زیادہ بینیفٹس ملیں گے کہ میری اور آپ کی صرف سوچ ہے. دوسرے جتنے بھی بزنس ہیں نا ان میں اتنا زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ہے جتنا اس میں ہے. کیونکہ اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں کوئی میٹرس میکنگ کی بھی وہ فیکٹری لگاتے ہیں نا تو لاکھوں کروڑوں روپے کی لگتی ہے. تو اس میں ایک مشین نے ایک ٹائم پہ جو ہے نا ایک میٹرس بنانا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آپ ایک پیر رکھتے ہیں نا تو اس نے آپ کو ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ 2 سے لے کے 6 تک چکس دینے ہیں، اور پیر پھر بھی آپ کے پاس رہنا ہے. جبکہ آپ وہ جو میٹرس بنا رہے ہیں نا اس میں آپ کا مٹیریل علیحدہ سے استعمال ہونا ہے، اور مشین کی جو ہے وہ کوسٹ علیحدہ سے لگنی ہے، اس پہ جو بجلی کے خرچے اور دوسری چیزیں وہ علیحدہ سے لگنی ہیں. جبکہ اس میں آپ نے صرف پیرنٹس کو کھانا پلانا ہے، اور پیرنٹس نے جو ہے نا آپ کو بچے جو ہیں وہ ایگز وغیرہ بھی دینے ہیں، بچے دینے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پال کے بھی خود سے دینا ہے. اس فیلڈ کا جتنا جو ہے نا بینیفٹ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا. اس لیے جو ہے اس کام کو جب بھی آپ کرنا چاہیں نا تو صبر و تحمل سے کریں. آپ نے اس میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. جو صبر اس میں کرے گا اس کو اتنا زیادہ پھل میٹھا ملتا ہے نا کہ شاید ہی کسی کی سوچ ہوگی. تو امید ہے کہ یہ بھی پوائنٹ میں اپنا کلیئر کر چکا ہوں. اور ایک اور پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ برڈز خریدتے ہیں نا، اگر ایک شرٹ سے خرید رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس پہلے جو برڈز پڑے ہوئے ہیں نا وہ آپ نے اپنے شیڈ میں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں سے دوبارہ برڈ خرید کے لا رہے ہیں نا تو کبھی بھی اس کو جو ہے نا جو نئے برڈز لا رہے ہیں ان کو اپنے شیڈ میں بالکل بھی نہ رکھیں. یہ کبھی بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی. آپ نے جو نئے برڈز لانے ہیں نا ان کو لا کے آپ نے الگ جو ہے نا
جگہ پہ مطلب الگ روم میں ہو سکے تو ایک مطلب آپ نے اگر سیکنڈ پورشن پہ یا سب سے نیچے والے پورشن میں شیڈ بنایا ہوا ہے نا تو جو آپ نئے برڈز لا رہے ہیں نا اس کو دوسرے پورشن میں رکھیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شیڈ میں سے برڈز لا رہے ہیں نا وہ ہیلتھی اور ایکٹیو بھی ہوں گے، لیکن وہ ہیلتھی اور ایکٹیو تو ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وائرس وہ ہے نا کیری کر رہے ہوں جو خود تو ان کے جو ہے نا امیونٹی سسٹم یا کسی بھی قسم کے ان کے سسٹم کو ڈیمیج نہ کر رہا ہو، لیکن آپ کے جو شیڈ کے برڈز ہیں نا ان کو وہ وائرس جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہو۔ تو آپ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ باہر کا برڈ جو ہے نا اپنے شیڈ میں نہیں رکھنا، اس کو آپ نے کم از کم جو ہے 2 سے 3 ہفتے جو ہے کم از کم، اور 2 سے 3 مہینے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو آئیڈیا ہوگا، آپ کے مطلب اگر اس برڈ میں کوئی ایشو ہے اور آپ کے پاس آنے کے بعد وہ اگر تھوڑا وہ ڈھیلا ہو رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں ایشو تھا، تو وہاں پہ اس کی امیونٹی سسٹم کچھ اور تھا، آپ کے پاس آنے کے بعد جو ہے نا اس کا سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اس کو اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جو ہے نا اس سے کم از کم جو ہے آپ کے شیڈ کے جو قیمتی برڈز ہیں نا وہ بچ جائیں گے۔ آپ جو مطلب دوسرے شیڈ سے برڈز لے کے آئے نا ان کا ٹریٹمنٹ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو ان پوائنٹس کو جو ہے نا آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نقصان اٹھائیں گے تو پھر آپ جو ہے اس فیلڈ سے جو ہے نا دل برداشتہ بھی ہوں گے، اور پھر آپ اس فیلڈ کو برا بھلا بھی کہیں گے، حالانکہ غلطی تو اپنی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے ہر فیلڈ کو سمجھ کے جو ہے سٹارٹ کیا جائے، تبھی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ جب آپ کسی چیز فیلڈ کو سمجھتے نہیں نا تو وہ فیلڈ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک اور جو اس میں سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ سے ناواقفیت۔ جو مطلب اس میں انفارمیشن لیے بغیر آتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مارکیٹ میں کس برڈ کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا اس کی ویلیو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کیسی ہے۔ اور ایک اور چیز کہ مطلب اس برڈ کو جو ہے کس برڈ کے ساتھ بریڈ کروائیں گے تو ہمیں کیا رزلٹس آئیں گے اور ہمیں اس کا مارکیٹ کے حساب سے کیا بینیفٹ ملے گا۔ یہ جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ اس میں جو ہے نا اگر آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوں کہ بھئی کون سے برڈ کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور کس کے ساتھ پیئرنگ کر کے کیا کیا رزلٹ آ رہا اور اس کے جو چکس آ رہے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے، جب تک یہ بھی معلوم نہیں نہ ہوگا تب بھی جو ہے وہ انسان اس میں نقصان ہی حاصل کرے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو لازمی سی بات ہے اس میں انسان نقصان ہی اٹھائے گا۔ اچھا، فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، اگر ان پہ ڈسکس کرنے کے لگیں گے تو پھر تو جو ہے نا وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو ابھی تو جو ہے فی الحال اتنے ہی پوائنٹس میرے خیال میں کافی ہیں۔ اگر آپ مزید پوائنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا یا میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں باقی پوائنٹس پہ بھی جو ہے ڈسکشن کی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال صرف اتنا ہی۔ میں ہوں سلیمان جاوید، اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔